السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں اور برخورداروں اور مستورات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے عرصے کے لیے دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ڈیسٹینیشن ہماری یہ نہیں ہے، ہماری منزل دنیا نہیں ہے، ہماری منزل آخرت ہے۔ کیونکہ جو اپنی منزل کا تعین ٹھیک کر لے گا نا، ٹھیک تعین کر لے گا، پھر وہ راستے میں کہیں بھٹکے گا نہیں، کہ اس کا تعین ٹھیک نہیں ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں میں نے کہاں جانا ہے، میری ڈیسٹینیشن کون سی ہے۔ اب بتاؤ، کبھی وہ ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، کبھی ادھر جائے گا، بھٹک جائے گا۔ ہماری منزل آخرت ہے۔ بات تو یہ ایک ہے، ایک منٹ کی بات کہ ہماری منزل آخرت ہے۔ ہم دنیا میں آخرت کے لیے آئے ہیں، آخرت کی تیاری ہے۔ آپ کسی سے پوچھ کے دیکھیں کہ جی دنیا میں ہو مسلمان ہو تو اسے پوچھے کہ جی ہاں جی آخرت، اصل تو آخرت ہے جی۔ تو کسی سے پوچھ کے دیکھیں جی موت آنی ہے، مر جانا ہے، ہاں جی بالکل بائی کھڑی موت تو مر جانا۔ ہر آدمی یہ کہے گا کہ جی بالکل جناب، کوئی لمبا نہیں، میں بالکل آخرت کے لیے آیا ہوں، ٹھیک ہے بالکل۔ لیکن بعض اوقات کچھ بول ہوتے ہیں، کچھ ان کی حقیقت ہوتی ہے۔ جس بول کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے دوست، اس بول کا کیا فائدہ؟ ایک آدمی، اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک آدمی کہ یہ آگ ہے، کہ جی ہاں جی آگ ہے، جلاتی ہے، یہ آگ جلا دیتی ہے، اور اس میں چھلانگ مار دے اور جل جائے تو کیا کہیں گے؟ یہ بے وقوف آدمی، اس کو پتہ ہی یہ کیا کہہ رہا تھا، پتہ کچھ بھی نہیں، یعنی کہہ کچھ رہا تھا، عمل کچھ کر رہا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں سب جس سے پوچھ کے دیکھیں جی ہمارا مالک کون ہے، وہ کہتا ہے اللہ۔ پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن سوال کیا کرتے ہیں؟ کل پرسوں ایک بندے نے سوال کیا، اس نے کہا جی مجھے اب ایک بات کا جواب دیں مولوی صاحب۔ ہم لوگ ہمیں مولوی سمجھتے ہیں۔ جی جواب یہ ہے کہ میں گورنمنٹ کے محکموں سے کام کرتا تھا، کانٹریکٹر تھا، تو آہستہ آہستہ مجھے سمجھ آئی کہ یار یہ غلط ہے، کہ بڑی رشوت لیتے تھے، ہر بندہ رشوت کے بغیر کام کرتا کوئی نہیں تھا۔ تو اب میں نے آہستہ آہستہ میں نے کہا نہیں، میں نے یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ ہر بندے پیسے مانگتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے نہیں کرنا، میں نے اس چھوڑ کے دوسرا کام شروع کر لوں گے۔ لیکن اب حالات بہت ٹائٹ ہو گئے ہیں، تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا خیال کر لینا چاہیے، کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہاں سے میں لاکھوں روپے کماتا تھا، تو اب میں بالکل ٹائٹ ہو گیا ہوں۔ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے، کر لینا چاہیے؟ تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھو بات یہ ہے، سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے،
ایک چیز کا یقین بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں بات سمجھ آئے گی. اس نے کہا جی وہ کیا؟ میں کہا یقین یہ بنانا ضروری ہے کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. تو اس نے کہا جی یہ تو یقین ہے، روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، یہ تو یقین ہے، میرا بھی یقین ہے. تو میں نے اسے کہا یہ یقین نہیں ہے، یہ تیرا بول ہے، یقین نہیں. یقین اگر ہو تو اس کی نشانیاں ہیں. یقین کی تو نشانی ہے کہ یقین کی نشانی کیا ہے؟ میں کہا یقین کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ. جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا یہ جنت میں داخل ہو گیا. اب نا شرط کیا لگائی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں چلا گیا، یہ نہیں کہا. مخلصاً جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا یہ جنت میں داخل. اب اللہ بھلا کرے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا، انہوں نے اسی وقت ایسے سوال کر لیے تاکہ قیامت تک پھر ضرورت نہ پڑے سوال کرنے. ایک صحابی نے مجھے یا رسول اللہ یہ کلمے کا اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ اخلاص سے پڑھو. اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا اخلاص کے معنی یہ ہے کہ جب تو کلمہ پڑھ لے پھر ہر حرام اور ناجائز کام سے ہٹ جائے. کلمے کا اخلاص یہ ہے جس کے دل میں کلمے کا اخلاص ہے وہ اللہ کی نافرمانی والے کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا. جو کلمہ بھی پڑھ رہا ہے نافرمانی والے کام بھی کر رہا ہے، اس کا مطلب کلمے کا اخلاص یہ سمجھنے کی بات. تو میں نے کہا یہ اخلاص کلمے کا یہ ہے میرے پیارے، اگر تیرا اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ روزی دینے والا وہ ہے تو حرام راستوں سے روزی وہ دے گا. تو کہہ رہا میں رشوتیں دے کے میں اپنا کام کرا لوں تو کیا کر روزی؟ تو جو رشوت دے کے تیرا کام بن جائے گا تو رشوت کے بغیر نہیں وہ دے سکتا. کیا خیال ہے؟ یعنی حرام کام سے روزی کون دے گا؟ اللہ. اور حلال کرے گا تو روزی ہو جائے گی بند. کیسی بات ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ کا اپنا نظام ہے کہ جس کام سے اللہ منع کرتے ہیں، یاد رکھو بڑے غور سے یہ بات سمجھ لو، جس کام سے اللہ منع کرتے ہیں نا اس کام کو ختم نہیں کر دیتے، اس کو سامنے کر دیتے ہیں. بھئی اللہ نے حرام سے منع کیا، میں نے کہا جی میں نے حرام سے منع ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، تو مجھے حلال سے ملتی ہے، حرام کا مجھے موقع ہی نہ آئے، کیا ہے؟ کر نہیں سکتے اللہ. جو ہفتے کے دن کے لوگ، قرآن میں ایک قوم کا واقعہ لکھا ہے نا، اصحاب سبت، ہفتے کے دن کے لوگ، وہ کیا کرتے تھے؟ وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، مچھلی پکڑتے تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ جی ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی، ہفتے کو مچھلیاں نہیں پکڑنی. میں کہا جی ٹھیک. اب ادھر دوسری ترتیب کیا چلی کہ مچھلیاں آتی ہفتے کو تھیں، وہ ہفتے کو چھلانگیں مارتی تھی مچھلیاں سمندر میں، دڑا دڑ مچھلیوں. اب باقی سارے دن 6 دن اتنی مچھلیاں نہیں آتی تھی، ہفتے کو مچھلی آتی تھی. اب اللہ اگر چاہتے تو وہ ہفتے کی وجہ جمعے کو نہیں آ سکتی تھی، اتوار کو نہیں آ سکتی، نہیں. اللہ پاک نے دیکھنا ہے کہ تم میں سے کون، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ تم میں سے جو اللہ کی طرف بلائے، یہ سب سے خوبصورت بات ہے. تو اللہ چاہتے کیا ہے؟ اللہ چاہتے یہ ہے کہ تم میں سے دیکھوں گا میں ضرور کہ کون خوبصورت عمل کرتا ہے. تو یہ امتحان. اب وہ دیکھیں مچھلیاں، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حل تلاش کرو اس کا، یہ آتی ہفتے کو ہی ہے. انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، گڑھے کھود لو، ہفتے کو گڑھوں میں آ جائے گی مچھلیاں، اتوار کو پکڑ لیں گے. انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے،
गड़े खोद के उन्होंने जनाब देखा तो मछलियाँ हफ्ते को गड़े में इतवार को पकड़ लेते। तो जो उस वक्त के नबी थे उन्होंने बात समझाई कि ये चक्करबाजी अल्लाह से ना करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेद को जानता, ना करो इस तरह, हट जाओ, ना करो। और कहने जी हफ्ते दिन पढ़ते ही नहीं, ये अल्लाह इसको जानता, ना करो, नहीं बात है। अब 3 ग्रोह हो गए। एक ग्रोह वो था जो मछलियां पकड़ता ही नहीं था, ना गड़े खोदता था। एक ग्रोह वो था जो उनको कहता था कि देखो ये ना करो, ये ठीक नहीं है, ना करो, ये हट जाओ, ठीक नहीं। एक ग्रोह बीच में हमारे जैसा था। हमारे जैसा क्या मतलब? वो कहते मैनू की लगे, मैं तो नहीं करता पाया, वो जाने उन्होंने काम जाने, जेड़ा जिथे लगा उन्होंने लगा रहने दो। हमारा है ना, हम उन लोगों में से जेड़ा जिथे लगा उन्होंने, मुझे क्या। ये 3 ग्रोह बन गए। तो जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह का उस वक्त अजाब आता था पहले तो ये तो अब अल्लाह ने फजल फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि या अल्लाह इसको ऐसा अजाब ना भेजना कि सारे ख़त्म हो जाए, वरना खुदा पाक की कसम हम सारे वो काम कर रहे हैं, पूरे अजाब वाले सारे काम कर लिए हमने। मछली पकड़ना को इतना बड़ा जुर्म तो नहीं था, यहाँ तो क्या कुछ पकड़ रहे रोजाना। तो उन मछली पकड़ने वालों पे जब अजाब आया तो अल्लाह ताला ने क्या किया, बीच में दीवार खड़ी कर दी और उनको बंदर और खिंजीर बना दिया। सुबह जब लोगों ने उठ के देखा, वो जो मना करते थे सिर्फ वो बचे, जो मना करते थे वो बच गए, जो नहीं करते थे उनका नहीं लिखा कुरान में क्या हुआ, उनका बताया ही नहीं अल्लाह ने, लेकिन ये बता दिया जो मना करते थे ये बच गए, और जो चक्कर देते थे वो सब बंदर और खिंजीर बन गए। ये अल्लाह की तरतीब है मेरे दोस्तों। जिस चीज़ से अल्लाह मना करेगी वो सामने ही आ जाएगी, वो सामने ही हो जाएगी। इम्तहान अगर सामने न होती तो इम्तहान किस बात का था? ये थोड़ा सा इम्तहान है, बहुत थोड़ा मुख्तसर इम्तहान है, लंबा नहीं है। वो वक्त सिर्फ वो वक्त गुजारना होता है, जिस वक्त वो वक्त आता है ना, वो सिर्फ वो गुजार दें तो मसला खत्म है। आज हम लोग दीन ईमान का मज़ा नहीं ले रहे। ईमान तो एक मज़े की चीज़ है, ईमान का एक अंदर मज़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मज़ा है, इसका एक नशा है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा। तुम में से जो औरतों मर्दों में से जो भी नेक अमाल करेगा, हमारा उससे वादा है उसको ज़िंदगी के मज़े कराएंगे, ज़िंदगी के मज़े आएंगे उसे, ईमान के मज़े लेगा। ईमान कलमा एक नशा है मेरे दोस्तों, नशा, बाखुदा ये एक नशा है, क्योंकि हमने ये नशा, इस नशे को टेस्ट ही नहीं किया। तुम्हें क्या पता? एक अल्लाह वाले कहते थे, उसने कहा कलमे पे ज़िंदगी गुजार के जो मज़े मैं ले रहा हूँ ना, जो मज़े मुझे आ रहे हैं, ये अगर वक्त के हाकिम को पता चल जाए तो मेरे मज़े पे टैक्स लगा दे। तू कदे मज़े ले जा रहे हैं, सारी कौम बर्बाद हो गई, तू मज़े लुटी जा रहे हैं, तुम्हें किस बात के मज़े आ रहे हैं, लगाओ उस पर टैक्स। इतना मज़ा है कलमे, लेकिन ये मज़ा कब आएगा, किसको आएगा? ये फॉर्मूला, ये सुन लो फॉर्मूला, फिर काम आएगा बात। कलमे का मज़ा उसको आएगा मेरे दोस्तों जो नाफरमानी छोड़ देगा। एक ही फॉर्मूला, नाफरमानी छोड़, जिस काम से मना किया उससे मना हो जाओ, फिर देखना कलमे के मज़े क्या है। ना करो ज़्यादा अमाल, ना सारी रात की तहज्जुदें पढ़ो, ना रोज़ के रोज़े रखो, सिर्फ 5 नमाजें पढ़ो, फ़र्ज़ ना छोड़ो, फ़र्ज़ नमाजें पढ़ो 5 और ना फरमानी वाला काम छोड़ दो, जिससे मना किया को जी मेरा परहेज़ है, मेरा इससे परहेज़, फिर देखना मज़े। खुदा की कसम ये नशा है जो उतरेगा नहीं, ऐसा मज़ा। फिर क्या होगा? नशे की कैफियत क्या होती है?
نشے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے دین جو کلمے کا نشہ، اس کی کیفیت کیا ہوگی پتہ کیا ہوگی؟ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کی موت کا انتظار کرنے لگ جائے گا کہ مرنا کب ہے. جس کو کلمے کا نہیں پتا، جس نے کلمے والی زندگی نہیں بنائی، وہ موت سے ڈرے گا. اس کے اندر موت کا خوف کہ مری نہ جائے، اس کو ہر وقت موت کا خوف. اور جو کلمے والی زندگی گزار رہا ہے، جو نافرمانی سے بچ رہا ہے، اس کو موت کا انتظار ہوگا. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہوگا کہ موت کے بعد ملاقات ہوگی اللہ سے، موت کے بعد ملاقات ہوگی اللہ کے حبیب سے. جس کی زندگی میں گزارتا رہا ہوں، جس کی نقل مارتا رہا ہوں، اس کا دیدار ہوگا، اس کی زیارت ہوگی. یہ پھر اس کے انتظار میں ہوگا. یہ نشے کی نشان. ایسا نشہ اپنی زبان کو لگام دو، جو آیا بول دیا، ایسا نہیں. یہ کوئی عزت کی چیز نہیں، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں. کئی لوگ دیکھیں نا، آپ نے ایک بات میں 2 گالیاں نکالتے ہیں اور وہ گالیاں نکال کے ہنس رہے ہوتے ہیں، دوسرے بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑی گالیاں کر رہا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کر رہا ہوں میں، کیا ہو رہا ہے، اسے نہیں سمجھ. کیونکہ یہاں لکھا جا رہا ہے، یہاں لکھ رہے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے میرے دوستوں، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، جو گالی گلوچ کرتا ہے، جو گالیاں نکالتا ہے، یہ اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے. اللہ کی نگاہ سے. اللہ نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گالیاں نکالتا ہے، تو اس کی نماز تہجد تھی، وہ اس سمیت اللہ کی نگاہ سے گر گیا. اب ایک بات میں نے آپ کو عرض کی ہے، ایک بات کہ رک جاؤ، رکنا سیکھ لو، اپنی زبان کو روک. اور دین ہے کیا؟ اسلام ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ جنت کے راستہ ہے کیا؟ جنت کا راستہ یہ نہیں کہ آپ یہاں زندگی چھوڑ کے جا کے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جائیں، اللہ اللہ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے. یہی کام، زندگی گزارو ساری، سب مزے سے سب کرو، سب کچھ کرو، کھاؤ پیو، شادیاں کرو. 4 شادیاں کیوں کہا ہے؟ جن بہت ہی آگے لگی ہے 4 شادیاں کر لو. لیکن جس سے منع کیا اس سے منع ہو، بس اتنی بات ہے، صرف منع کرنے والی بات ہے. اور منع حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی جو چیز ہے، جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، وہ زبان ہے. ذرا غور کرو اس بات پہ. یہ نہیں کہا کہ جہنم میں لے جانے والی چیز جسم ہے یا یہ ہے یا آنکھ. زبان چھوٹی سی چیز ہے، زبان. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا اس کا مفہوم ہے، اللہ کے بندے، لوگ جائیں گی زبان کی وجہ سے جہنم میں، زبان لے جائے گی، کیونکہ بولتے ہوئے سوچتا نہیں تھا کیا بولنا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے حدیں باندھی، اس کے قریب نہ جاؤ. اور حد زبان کی ہے. چپ کرنا بھی سیکھو میرے دوست. منہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ منہ سے کچھ نکالنا ہے تو خیر نکالو، ورنہ چپ رہو. یہ زندگی میرے دوستوں سیکھنی ہے. یہ سیکھنے سے آتی ہے، ویسے نہیں آتی، یاد رکھنا، ویسے نہیں آتی. اس کو سیکھنا پڑتا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. دیکھو نا، آخر میں کل مجھے کو کہہ رہا تھا کہ جی نماز سے روزی ملتی ہے. جی نماز سے روزی ملتی ہے. انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنا روزی نہیں ملتی. میں تو نماز پڑھتا ہوں، روزی نہیں ملتی. تو میں نے کہا نماز چیک کرو کیا پڑھ رہے ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھو روزی نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. روزی ملے گی اس سے نماز، لیکن تم چیک تو کرو کر کیا رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو. اللہ نے جو ہمیں جو زندگی بتائی ہے کہ یہ زندگی گزارو، ایسے گزارو، اس زندگی پہ دنیا میں چین نہ ملے، سکون نہ ملے، امن نہ ملے، عزت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا. ایک لڑکے کو میں نے بتایا، اس نے کہا جی یہ مجھے روزی حرام سے بہت زیادہ ملتی تھی، حلال سے کم ہو گئی ہے.
میں نے کہا تمہیں نظر، اصل میں تمہاری آنکھ بند ہے، تمہاری آنکھ بند ہے، کیونکہ حرام کا جو لقمہ ہے، یاد رکھو میرے دوستو، حرام کا جو لقمہ ہے کرتا کیا ہے؟ حرام کا لقمہ کھایا، اس سے خون بنا، اس سے نطفہ بنا، اس سے اولاد پیدا ہوئی، بچہ پیدا ہوا، بچہ بن گیا، وہ جوان ہو، اب وہ اس نے حرام کے لقمے سے یہ پیدا ہوا، اب یہ جب بڑا ہو کے کھڑا ہوگا نا تیرے سامنے، پھر تمہیں سمجھ آئے گی یہ میں نے کیا کیا ہے، میں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ میری اولاد میرے لیے عذاب بن گئی، یہ کیا ہوا؟ میں نے اتنی محنت سے پڑھایا، اتنا کچھ اس پہ محنت کی، اور اتنا جناب میں نے اس کے لیے دھوپ چھاؤں دیکھی، حلال حرام نہیں دیکھا، جائز ناجائز نہیں دیکھا، تو آج میرے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ جب اور تو بوڑھا ہو جائے، اس سے بوڑھا ہو چکا ہو، ہمت بھی نہیں ہوگی، اور وہ جوان اولاد تیری جب بےزتی کرے گی، تو اس دن تمہیں پتہ چلے گا یہ تو حرام کھلایا تھا، یہ تو حرام کا نظام ہے، اب کچھ کرنے سیکھو گے، یہ دنیا میں ہوگا، یہ دنیا میں ہوگا، اور ہو رہا ہے، ہو رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، جو حلال کمائے گا، حلال کھلائے گا، تو حلال جب حلال کھا کے جو اولاد پیدا ہوگی، جب وہ جوان کے سامنے کھڑی ہو کے آنکھیں نیچی کر کے دیکھے گی، جب رات کو سوتے ہوئے جب میں سونے لگوں گا، تو جب آرام سے میری رضائی کے اندر ایک ہاتھ آئیں گے اور میرے پاؤں دبائیں گے، تو جب میں اسے دیکھوں گا میرا بیٹا خاموشی سے میرے پاؤں دبا رہا ہے، بتاؤ کیا مزے آئیں گے، کیا نشہ ہے؟ یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ جب میں مر جاؤں گا میرا بیٹا کھڑا ہو کے میرا جنازہ پڑھائے گا، بیٹا کھڑا ہو کے اللہ سے درخواست کرے گا، یا اللہ میرا باپ اس کو معاف کر دو، میرے باپ کو معاف کر دو۔ جب وہ میرے پیچھے قرآن پڑھ پڑھ کے مجھے ہدیہ کیا کرے گا، جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو پیچھے قرآن پڑھ پڑھ کے ہدیہ کرے گا، قبر میں مجھے قرآن آیا کرے گا، قبر میں اس کے نیک اعمال جب آیا کریں گے، جب اللہ میرے درجات کو بلند فرمائے گا، پھر مجھے سمجھ لگے گی کہ حلال کیا ہوتا ہے۔ یہ گیم ذرا سلو ہے، سلو، لیکن یہ ہوگا، یہ ہو کے رہے گا، یہ ہوا ہے، یہی ہوگا۔ کسی بھی نافرمانی کو چھوٹا نہ سمجھو، وقتی طور پہ ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ضرورت پورا کر لو، اپنی ضرورت پورا کر لی جائز جائز سے، تو یہ نہ سمجھنے کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی لکھ نہیں رہا، لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہاں جو میں عرض کرتا ہوں بات آپ سے، یہاں آ کے بیٹھ کے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں جو میں شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ بڑی مزیدار زندگی ہے، بڑی مزیدار زندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہماری کم قسمتی ہے، ہم نے وہ زندگی ٹرائی نہیں کی، ہم نے وہ زندگی ٹرائی نہیں کی، ہم دوسروں کی زندگیاں گزار کے اس میں کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہیں، لہذا ہو کیا رہا ہے؟ پریشان سے پریشان تر ہوتے جا رہے ہیں، پریشان سے پریشان تر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف جو میں نے کہا نا ایک نافرمانی کا نظام، نافرمانی چھوڑو، پھر دیکھنا اللہ لوگوں کے دل میں عزت کیسی ڈالے گا، لوگ آپ کی تعظیم کیسی کریں گے، خام خواہ لوگ آپ کی عزت کریں گے، خام خواہ، جہاں جاؤ گے اللہ عزت سے نوازے گا، لوگوں کے دلوں کے اندر تمہاری محبت ڈال دے گا، محبتیں ملیں گی۔ سعید انور کو میں نے کہا، میں کہ سعید انور ایک سپر سٹار تھا پاکستان کا، اسے میں نے کہا، میں کہ سعید یار تو کرتا نہیں کمنٹری شمنٹری یہ جو کرتے ہیں لوگ سارے، تو نہیں کرتا، تجھے کوچ کچھ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی بن۔ وہ کہتا مجھے بات سمجھ آ گئی، نہیں بھائی بات ہی سمجھ آ گئی۔ کیا سمجھ آ گئی؟ انہوں نے کہا نہیں، روزی تو مجھے میں نے پیسے کمائے تھے، بس اس پیسوں سے میں نے ایک جگہ خرید لی، اس کو کرایہ آ رہے ہیں، مجھے پیسے مجھے نہیں ضرورت، اور زیادہ کے پیچھے میں بھاگتا نہیں، مجھے تو چاہیے تھے، اللہ اس سے مجھے بہت زیادہ دے رہا ہے،
لہٰذا مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ عزت کدھر ہے. تو میں نے عزت والا راستہ چن لیا ہے. میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, دین کا کام کرتا ہوں, موضوع قرار ہے اللہ. جہاں جاتا ہوں لوگ آنکھیں بچھا لیتے ہیں, جہاں جاتا ہوں لوگ آنکھیں. ہاں کتنے کتنے بڑے سپر سٹار ہیں, لیکن مشہور ہو جاتا آدمی. عزت اس اللہ کی فرما برداری میں عزت چھپی ہے. یہ کرکٹر جو تھے نا, کرکٹر بڑے شرارتی تھے, بہت شرارتی. میں پہلے ان کے ساتھ ہوا کرتا تھا, مجھے ان کی شرارتیں یاد ہیں. پہلے جب انضمام جب کپتان تھا تو اکثر میں ٹیم کے ساتھ میں ادھر ادھر ملاقات کیا کرتا تھا ان سے. اکثر میں ان سے بات کرتا تھا. یہ جب مشہور ہوا تھا نا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں لوگ مولوی بن رہے ہیں, دین آ رہا ہے, تو اس کا مجرم میں ہی تھا زیادہ. اس انضمام تھا تو انضمام میرا دوست بن گیا, انضمام کی زندگی بڑی. اکثر مجھے لڑکوں سے ملواتا تھا, میں بات کرتا تھا. یہ پچھلے دنوں ایک بات چلی نا, دانش کنیریا کا مسئلہ چلا. اس نے کہا جی وہ شعیب اختر نے کہا کہ دانش کنیریا کو لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے, اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں تھے. میں اس میں دیکھ رہا تھا, میں نے کہا کیا کہہ رہا ہے. جن دنوں میں دانش کنیریا ہوتا تھا ان دنوں میں بھی ہوتا تھا ساتھ اکثر. تو دانش, حالانکہ دانش تو ہندو تھا, بیچ میں مولوی تھا, تو میری سب سے زیادہ محبت دانش سے تھی. میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, اور اس نے کیا کھانا. ابھی بھی میری اس سے بڑی محبت ہے دانش سے. بڑا اچھا لڑکا ہے وہ, بہت سویٹ لڑکا ہے. کوئی ہندو ہو, کوئی سکھ ہو, کوئی عیسائی ہو, مسلم, تو اس کا اپنا ایک نظام ہے. اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا, لیکن وہ اچھے تو لوگ ہوتے ہیں. دانش بہت اچھا لڑکا ہے, بہت اچھا. لیکن یہ ہے تھے کرکٹ والے شرارتی بڑے ہوتے تھے, بہت شرارتی. میں حالانکہ میں آیا تھا اس میں ڈراموں سے آیا تھا ادھر نکل کے, تو یہ کرکٹ تو ڈرامے والے ہم لوگ شریف لوگ تھے, یہ بڑے شرارتی تھے, یقین کر. میں نے ان کو دیکھا, میں نے یار ڈرامے کر کے ہم آئے ہیں تو ہم ان جیسے نہیں, یہ کتنے تیز ہیں. میں ایک دفعہ 2002 کی بات ہے, یہ جا رہے تھے انگلینڈ جا رہے تھے, تو ان کے کوئی میچ تھے, تو یہ مجھے ساتھ لے گئے. انہوں نے کہا جی آپ ہماری ورلڈ 11 کی ٹیم ہے, آپ مینیجر بن کے چلے جائیں. سعید انور, وسیم اکرم, شاہد افریدی, اظہر محمود عطا صاحب, مشتاق, یہ سب تھے. تو انہوں نے مجھے ساتھ لے گئے, باقی اور دنیا کے کھلاڑی تھے. اب مجھے جب ہم جہاز میں بیٹھے نا, مجھے پتہ چلا کہ ان کے شرارتیں کتنی کرتے تھے. اب جہاز میں جب بیٹھے تو ایمریٹس میں ہم لوگ گئے تھے, تو یہاں سے دبئی سے آگے 7-8 گھنٹے کی فلائٹ تھی. انگلینڈ جانا تھا, کارڈف میں جانا تھا, لنڈن اترنا تھا, پھر کارڈف آگے 2 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. اب میری سیٹ آئی وسیم اکرم کے ساتھ. وسیم اکرم بہت شرارتی. اس کے ساتھ میری سیٹ آئی, تو میں نے اس کو بیٹھتے ہی, اب گاڑی میں بیٹھے جہاز میں, تو بیٹھتے میں نے کہا یار وسیم تھوڑا سا تمہیں چاہیے کہ تھوڑا سا آخرت کی فکر کر کو دیں. اس نے حساب لگا کہ یہ مولوی چپ نہیں کرے گا, بولے گا, یہ سارا رستہ تنگ کرے گا. اس نے کہا نہیں بھائی آپ بڑا اچھا کرتے ہیں, میں آپ کو سفر بڑا لمبا ہے, اور نماز بھی کوئی نہیں آنی اس میں, کیونکہ صبح فلائٹ اٹھتی تھی, تو وہاں ظہر وہاں جا کے آئے گی ظہر, جہاں پہنچے کارڈف میں جا کے ظہر آئے گی. تو آپ اگر ریلیکس ہوئے نا, آپ رات کو بھی سفر کیا تھا, تو گولی میں آپ کو دے, تو یہ آپ اگر لے لیں تو ریسٹ کریں گے آپ, بڑا مزہ آئے گا, بڑی اچھی. میں نے کہا اچھا گولی, چلو گولی, کون سی گولی؟ میں نے کہا بہت اچھی گولی. اس نے مجھے زینکس کھلا دی. میں نے زینکس جو کھائی, اب میں نے کبھی کھائی نہیں تھی زینکس, 5 ملی گرام کی زینکس کھلا دی اس نے. میں کھا کے اس کو بات کرتا کہ یار وسیم دیکھو, میں کہہ رہا ہوں یار یہ آخر بنا لو یار. سو گیا, اور سو گیا کتنا کہ میں جب لنڈن ایئرپورٹ پہ پہنچے, تو اس نے وسیم اکرم نے مجھے اٹھایا. انہوں نے کہا نہیں بھائی اٹھو, لاہور آ گیا جی. کہاں ہے؟ میں نے کہا لنڈن آ گیا. لنڈن اترے. میں نے کہا اچھا لنڈن آ گیا, 7 گھنٹے گزر گئے, میں سو ہی رہا. اب 7 گھنٹے گزر کے لنڈن میں ایئرپورٹ پہ جب اترے, ایئرپورٹ سے اتر کے جب باہر گئے, تو باہر ایک گورا لینے آیا تھا, میں فلپس اس کا نام تھا. سعید انور اور میں, یعنی وسیم اکرم نے ہمیں کہا کہ تو ہی چلو, میں ایسے ہی رہنا, کل میچ سے ملاقات ہوئے گی. ہم کارڈف 2.5 گھنٹے کی ڈرائیو سے, وہ گورے نے گاڑی میں آگے بس سعید انور کے ساتھ بیٹھ کے آگے, میں پیچھے بیٹھ گیا.
تو میں نے اس کو گورے کو پوچھا کہ واٹ از یور نیم؟ اس نے کہا مائی نیم از فلپس. میں کہا گڈ نیم. اور میں سو گیا. جب سو گیا تو 2.5 گھنٹے بعد جب وہ سیلٹک مینر ایک ریزورٹ تھا وہاں ہم لوگ گئے تو وہاں میں صحیح جگہ اٹھایا. میں نے کہا بٹ صاحب اٹھو. وہ آ گیا نہیں, ہوٹل آ گیا. 2.5 گھنٹے بعد ہوٹل پہنچے. ہوٹل پہنچ کے تو میں نے کہا کیا ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا 2 بجے, دن کے 2 بجے تھے اس وقت. میں نے کہا نماز نہ پڑھ لوں. میں نے کہا نماز. اور سر ہم نے میں وضو کر کے دونوں نماز پڑھی. نماز پڑھ کے بستر میں سو گیا. میرا خیال ہے میں 24 گھنٹے نماز کے لیے اٹھائیں, میں اٹھوں پھر سو جاؤں, اٹھوں پھر سو جاؤں, میں ستا ہی رہا. اب اگلے دن جب وسیم اکرم میرا میں ہنسی جا رہا. میں نے کہا ہاں جی مزے آئے نا, تو مزے آئے نہیں. ابھی تک وہ ابھی جب مجھے ملتا تو ایک ہی بات کہتا گولی دیا تو اتنے شرارتی. لیکن اللہ نے جو کہ ان کو صلاحیتیں دی تھیں, صلاحیتوں والے تھے, تھوڑے سے عرصے میں بہت زیادہ دین ان کی زندگی میں آ گیا. بہت سارے سید انور, پھر انضمام الحق, پھر مشتاق, پھر ثقلین مشتاق, شاہد آفریدی, یوسف الحمدللہ. حالانکہ یوسف تھوڑا مشکل کریکٹر تھا, یوسف اس میں مشکل تھا. دانش بہت اچھا تھا. دانش میرا دل کہتا تھا کہ یہ دانش جو ہے نا یہ بہت بڑا بیبا لڑکا ہے, بڑا ہی سویٹ لڑکا ہے, بہت ماشاءاللہ. اس میں اللہ کی اپنی اپنی بانٹ ہے, اللہ کا اپنا اپنا قانون ہے. تو اللہ نے یوسف کو کلمہ دے دیا, وہ ابھی تک اسی طرح ہی ہے, لیکن ہے بہت اچھا. تو میرے دوستوں, میں آپ سے ایسے بیچ میں بات کرتے کرتے مجھے بات یاد آ گئی کہ دین کے ایک مزے ہیں. دین کے مزے کس کو ملیں گے؟ یہ میرا موضوع آج کا آپ سے بات کرنے کا یہ تھا کہ دین کے کلمے کے اگر مزے لینے ہیں تو میرے دوستو آج ایک نیت کرو اس بات کی کہ میں کم از کم ایک نافرمانی ایسے چھوڑوں گا. کیا نافرمانی چھوڑوں گا؟ آج ایک نافرمانی سے شروع کریں کہ میں آج کے بعد میری زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا. آج نیت کر لوں. جو آج یہ نیت کر لے تو اللہ بڑے مہربان ہے اپنے بندوں. یہ اللہ کا معاملہ ہے. آج میں جگو صاحب فرما رہے تھے, میں نے کہا فلاں کسی آدمی کا نام لیا, میں نے کہا اس نے توبہ کر لی. میں نے کہا ہاں جی, انہیں اربا روپیہ کما کے انہیں توبہ کر لی, اربا روپیہ انہیں وٹ لیا, ہوں توبہ کر لی. ساڈے واسطے بھی دعا کرو, سانو اربا مل جائے گا تو توبہ کر لیں گے. اللہ بڑا مہربان ہے. ارباں کما کے بھی کسی کے اوپر خیال آ جائے تو اللہ اربوں کے سمیت معاف کر دے گا. اللہ نہیں پوچھے گا تم نے کیا کیا تھا. اللہ حرام کو حلال میں بدل دے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. توبہ پچھلے سے توبہ کرو کہ اللہ بس معاف کر دے. اور وہ جو یہ کسی جاہل نے یہ بات بنائی ہوئی تھی کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج میں چلی. وہ 9 کروڑ کھا کے بھی حج کو جائے تو صحیح. اللہ نے کہا ہے وہ ساری زندگی فاحشہ عورت, ساری زندگی بدکاری کرنے والی, پیسے تو واپس کر دے گا, جو بدکاری کی ہے واپس کیسے کرے گی؟ ایک کتے کو پانی پلایا, اللہ نے کہا پچھلے سارے معاف. اللہ تو کریم ذات, اللہ ہے, اللہ کو بندہ نہیں ہے. بس ہمارا ذمہ صرف معافی مانگنے کے, اللہ یا اللہ معاف کر, وہ نہیں کر. وہ نہیں پوچھے گا خدا کی قسم کہ کیا کیا تم نے کیا, کیسے کیا, اس وقت یہ کیا, اس وقت وہ کیا, چلو بس سب معاف. تو آج تک جو ہم نے جھوٹ بولا, آج تک جو غلط کیا, جاندی کر, اللہ جاندی کر دے گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی پھر دے گا, پھر اس کلمے والے مزے اللہ ہمیں کرائے گا, پھر مزے آ جائیں. جب اس کا مزہ چکھ لیں گے نا, اسے مزہ چکھ لیں گے, پھر کسی نافرمانی کے کام میں مزہ ہی نہیں آئے گا. کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی ایسا ہی بنا دے اور آپ کو ویسا بننے کی توفیق. وآخر دعوانا الحمدللہ.